قرآن کریم کی اس آیت سے استفادہ کیا ہے جس میں خلاق کائنات بنی نوع انسان کو مقصد حیات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں محض پیدا کیا؟ یہ کائنات کے انسانوں کے حوالے خدا ایک سوالیہ انداز پیش کر رہا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو۔ اس کے بعد تنبیہی اشارہ ہے آیت کے ٹکڑے میں کہ ثم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں ہماری طرف پلٹ کے نہیں آنا ہے۔ تو جب ذہن انسانی نے اس آیت کریمہ کو سنا یا تلاوت کی تو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ زندگی کیا ہے، آخر زندگی کہتے کسے ہیں؟ کیا زندگی کھانے پینے کا نام ہے؟ کیا زندگی اٹھنے بیٹھنے کو کہتے ہیں؟ کیا زندگی سونے جاگنے کا نام ہے؟ کیا زندگی سیر و تفریح کا نام ہے؟ کیا زندگی ظلم کرنے کو کہتے ہیں؟ اس طرح کے بہتیرے سوالات ذہن انسانی میں پیدا ہوئے، اور جب اس کو تسلی بخش جواب نہیں ملا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی بارگاہ میں چل کے جواب حاصل کیا جائے جس بارگاہ میں اس زندگی کی خلقت ہوئی ہے۔ لیجئے ہم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے خالق حیات، تو ہی بتا دے کہ زندگی کیا ہے۔ آواز قدرت آئی کہ نادان، کیا تو نے کتاب زندگی کا مطالعہ نہیں کیا؟ دیکھیے میں بہت مختصر کوشش کروں گا لیکن بیان مربوط ہوگا۔ آپ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ کہ نادان، کیا تو نے کتاب زندگی کا مطالعہ نہیں کیا؟ یہ لیجئے ہم نے کتاب زندگی کی ورق گردانی شروع کی، یعنی قرآن مجید۔ اس میں ہمیں جا بجا زندگی کے ذرّی اشارے نظر آئے۔ ایک جگہ نگاہ انتخاب جا کے رک گئی جہاں ہم کو یہ نظر آیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ ہمارے تجسس کے سفر کو یکگونا سکون حاصل ہوا کہ زندگی کا ایک مقصد عبادت معلوم ہو گیا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ خدا نے انسان کے ذہن میں تجسس کا مادہ کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے۔ اب یہ فکر ہوئی کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ذہن سے ہم نے کشمکش اور جنگ کی، اور جب ہم تھک گئے تو پھر ہم نے سوچا کہ خالق حیات سے رجوع کریں۔ تو جواب قدرت آیا کہ نادان، اب تک تو نے زندگی سے متعلق قرآن صامت سے رجوع کیا، اب تجھ کو عبادت کو جاننے کے لیے قرآن ناطق کی بارگاہ میں حاضری دینا پڑے گی۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ لیجئے ہم بارگاہ عظیم الشان قرآن ناطق یعنی حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے اور دستبستہ عرض کی کہ حضور عبادت بتا دیجئے، عبادت سمجھا دیجئے، مفہوم عبادت بتا دیجئے۔ رب رسالت پہ تبسم آیا اور فرمایا کہ نادان، کیا تو نے ہمارے خطابات نہیں سنے؟ کیا تو نے ہمارے اقوال نہیں سنے؟ کیا تو نے ہمارے بیانات نہیں سنے؟ کیا تو نے یہ نہیں سنا
کہ ذکر و علی عبادت. سبحان اللہ. واہ واہ کیا واہ. تو نے یہ نہیں سنا کہ حب و علی عبادت؟ کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ نظر و الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت؟ صلوات دیتے محمد و آل محمد. کیا تو نے نہیں سنا کہ ذکر علی عبادت ہے؟ واہ 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 واہ. بے شک. کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ حب علی عبادت ہے؟ کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے؟ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. لیجئے ترتیب ذہن علی میں رکھیے گا. زندگی کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ محبت ہے. مختصر ہے لیکن مربوط ہے. زندگی عبادت، عبادت محبت. دیکھیے محبت اس وقت تک اپنے شباب پر نہیں پہنچتی. وقت نہیں ہے کہ میں مثالوں یا تفصیلات میں جاؤں. اپنے شباب پر اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تک اس میں تسلیم کا مادہ نہ پایا جائے. کسی بھی معیار کی زندگی ہو، وہ والدین سے بچوں کا تعلق ہو یا اپنے حکما کا اپنے ماتحتوں سے تعلق ہو، آپ دیکھیے اگر تسلیم کا مادہ نہ ہو تو وہاں تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے. بے شک. اور جہاں تک تسلیم کی بات آتی ہے، اچھا یہ محبت جو ہے اس کو سمجھانا آج کل بہت آسان ہے. میں تو مجلسوں میں بہت اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ یہاں ٹائم نہیں ہے. ہمارے دور میں آج کل محبت بہت سستی اور بازاری ہو گئی ہے. بے شک. لیکن یہاں اس محبت کا ذکر نہیں ہے جو ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہاں اس محبت کا ذکر ہے جس محبت کی بنیاد پر خالق کائنات نے اس کائنات کو پیدا کیا. کہ اگر آپ کی محبت منظور نہ ہوتی تو ہم اس دنیا کو پیدا نہ ہوتے. کیا بات ہے. وہی محبت جو خدا اور اس کے حبیب کے درمیان تھی، وہی محبت ہمیں محبت اہل بیت کی شکل میں تفسیر کی. لیکن محبت نامکمل ہے تسلیم کے بغیر. اور تسلیم ایک ایسا مظہر ہے، ایک ایسا آئینہ ہے، ایک ایسا ملکہ ہے جس کے لیے ہم شیعوں کو تو دنیا کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں. اگر میدان کربلا واقع نہ ہوتا تو دنیا والوں کے سامنے تسلیم کے آئینے نہیں آ پاتے. بے شک. بے شک. یا علی علی. انصارانو آوان امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پیکر تسلیم بنے اپنے آقا کے سامنے کھڑے تھے. کیا آقا حکم دیجئے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو قطع کر کے آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیں. اور وہ کر کے بتایا اصحاب و انصار نے. جب امام حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی، لبیک یا ابن رسول اللہ، لبیک یا ابن رسول اللہ. اگر 70 مرتبہ بھی ہماری گردنوں کو جدا کیا جائے، 70 مرتبہ بھی ہمیں زندہ کیا جائے تو ہم آپ کی نصرت کو آمادہ رہیں گے. بے شک. بے شک. اصحاب و انصار نے اپنی جانیں قربان کر دی. اقربا نے، گود کے پالوں نے، دل کے کلوجوں نے عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام پہ اپنے آپ کو نچھاور کر دیا. اس کے بعد روز عاشورہ میدان کربلا 11 محرم سے میدان کربلا میں ایک نئے ظلم کا آغاز ہوا. مخدرات عصمت و طہارت کو بے کجاوا ہماریوں پہ بٹھا کر کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کی سمت روانہ کیا گیا. آزاداران امام مظلوم کربلا اس اسیروں کے قافلے میں ایک امام حسین کے دل کا سکون بیٹی ننھی سکینہ بھی تھی، جو کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک مظالم برداشت کرتی رہی. کبھی ننھی بچی نے تماچے کھائے، کبھی گوشوارے چھینے گئے، کبھی گردے کا دامن جلا، کبھی پانی کے لیے للچایا گیا. لیکن پتہ نہیں شام میں آ کر
اس قید خانے کی کیسی عجیب کیفیت تھی کہ بچی کے خفقان میں، بچی کے ہول میں، بچی کی حیرانی میں سکینہ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سکینہ بار بار شام کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی اور سرے شام جناب زینب سے پوچھتی، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کدھر کو جاتے ہیں؟ جناب زینب سر جھکا کے فرماتی، اے بیٹا یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جاتے، بس قیامت آ جاتی۔ سکینہ تڑپ پہ کہتی، اے پھوپھی اماں ہم اپنے گھر مدینے کب جائیں گے؟ ہاں زاداران امام مظلوم کربلا، اس بالی سکینہ، اس مظلومہ سکینہ، اس یتیمہ سکینہ کی دو خواہشیں سن لیجئے۔ جب جب یاد آئے گا آپ آنسو بہائیں گے۔ اس یتیم سکینہ کی، اس مصیبت اٹھائی ہوئی سکینہ کی دو خواہشیں تھیں، دو تمنائیں تھیں۔ پہلی تمنا یہ تھی کہ چچا عباس، ایک تمنا یہ تھی کہ چچا عباس فرات سے واپس آ جائیں، اور دوسری تمنا تھی کہ ہم اپنے گھر مدینہ صغریٰ کے پاس پہنچ جائیں۔ ہائے دونوں تمنائیں تشنہ تکمیل نہیں۔ عباس فرات کنارے شانے کٹائے سو گئے، ننھی سکینہ کو قید خانے شام میں نیند آ گئی۔ واہ عباسا، واہ سکینہ کی صدائیں بلند ہوئی، سیعلم الذین ظلموا